نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له وعلى جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا درس ایک اہم سوال کا جواب ہے کہ قادیانیوں کو جب ہم کافر کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو وجوہ تکفیر کیا وجہ ہے جن کی بنیاد پہ وہ کافر قرار پائے، وہ کون سی وجوہات ہیں؟ پھر قادیانی کیا اہل قبلہ شمار ہوں گے جیسی یہودی ہے اور عیسائی ہے؟ اہل کتاب ہے، کافر ہے مگر اہل کتاب تو ہے نا۔ اس طرح قادیانی اور دوسرے کافروں میں کیا فرق ہے؟ دوسرے کافروں کو ہم مذہبی آزادی کی اجازت دیتے ہیں، بسنت منائے، کرسمس ڈے منائے، جو بھی منائے اس کی اجازت ہے۔ کرسی لائے آپ کے لیے؟ کرسی لے آؤ، بزرگوں کے لیے کرسی لاؤ، یہ سامنے کرسی دے دے، یہ ہے کرسی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قادیانیوں کا کیا حکم ہے؟ ہم نے ہندوؤں کو مندر کی اجازت دی ہے، یہودیوں کو ان کی عبادت گاہ کی اجازت دی ہے، اور عیسائیوں کو چرچ اور کلیسی کی اجازت ہے، سکھوں کو گردوارے کی اجازت، قادیانیوں کو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہم سوال ہے۔ ہمارا نوجوان آج بلکہ کئی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ الجھتے ہیں کالج کے سطح پر بھی، تو لہذا یہ اہم سوالات ہے کہ قادیانی کس وجہ سے کافر ہے، دوسرے اہل کتاب اور ان میں کیا فرق ہے، یہ اہل قبلہ ہے یا نہیں ہے، ان کو اپنی مذہبی عبادت گاہوں کی اجازت کیوں نہیں ہے، یہ اہم سوالات ہیں۔ چنانچہ پاکستان بننے سے پہلے مقدمے بہاولپور بڑا شورۂ آفاق مقدمہ ہوا تھا انگریز کے زمانے میں، اور حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لاتے تھے، اور اللہ نے ان کو ایسا رعب اور دبدبہ دیا تھا کہ انگریز جج سے کہا کہ چاہتے ہو میں دکھاؤں کہ قادیانی جہنم میں جل رہا ہے؟ ان کے لوگ نہ مانے، فرمایا میں دکھاتا ہوں۔ ابھی عدالت میں اندازہ کرے کس پائے کے آدمی تھے، اور فیصلہ ان کی زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ یہ فرما گئے کہ جس دن فیصلہ ہوگا اور فیصلہ حق کا ہوگا تو میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنانا ہے۔ یہ انور شاہ کشمیری تھے جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے، یہ ان کا مقولہ ہے کہ جو آدمی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی ذات کی تحفظ کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کا مقولہ ہے۔ چنانچہ بہاولپور کا مقدمہ بڑا مشہور ہے، اس مقدمے میں عدالت کے اندر حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے کافر ہونے کے 6 وجوہ بیان کیے تھے۔ کتنے؟ 6 وجوہ۔ پہلی بات یہ کہ قادیانی اس لیے کافر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور حضور کا ختم نبوت قرآن پاک کی 100 آیات اور رسول اللہ کے 210 احادیث سے ثابت ہے، اور امت کا پہلا اجماع امت کا وہ ختم نبوت پر ہوا تھا۔
مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ لڑی گئی وہ ختم نبوت کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات ہیں، اور ان 27 غزوات میں جو سب سے زیادہ تعداد شہداء کی ہے وہ 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259۔ حضور کے 27 غزوات میں دین اسلام کے لیے اپنے جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا 259 آدمی، اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ 1200 تھے۔ اندازہ کریں، اور یہ 1200 صحابہ اور تابعین تھے، اور ان 1200 میں 700 قرآن کے عالم اور حافظ تھے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے، اور قرآن کے صریح الفاظ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، صاف الفاظ ہے۔ اور یہ تعویلات کرنے والوں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، دجالون کا لفظ بھی ہے، کلہم یزعم انہ نبی، میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور حضور نے خود ختم نبوت کا معنی بتا دیا، کلہم یزعم انہم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضور نے خود تشریح کی۔ تو لہذا حضرت نے باولپور کی عدالت میں پہلی بات یہ ثابت کر دی کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار یہ کفر ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اور چاہے ان کے لاہوری گروہ ہے اور ان کے پیروکار ہے، یہ سب اس لیے کافر ہے کہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ اچھا، اللہ نے ہمیں الحمدللہ زمانے میں کافی کامیابی دی ہے۔ یہ لاہوری گروہ کا ایک بڑا تھا، جہانگیر نام تھا، یہ عاصمہ جہانگیر نہیں تھی، اس کا شوہر الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ان کی۔ اسی طرح میں نے پیچھے کسی درس میں بتایا تھا کہ رمضان سے پہلے اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا، وہ جو مرزائیوں کا بڑا بیٹا ہے نا لندن میں، مرزا مسرور، اس کی بھتیجی لگتی تھی، الحمدللہ مسلمان ہو گئی، اور پھر اس نے کتاب لکھی، اور بڑی شاندار کتاب ہے، میرے پاس ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ہدیہ گھر سے زیادہ کوئی 3000 روپے اس کا، لیکن اس نے کمال کیا ہے۔ تو اس کے کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جہالت اس قدر ہے کہ ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ انکار کفر کا کہ انہوں نے کیا کیا، ختم نبوت کا انکار کیا۔ دوسری وجہ ہے کہ دعوے نبوت، اس نے دعوے نبوت کیا ہے کہ میں نبی ہوں، اور رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 1883-82 میں اس نے لکھنا شروع کیا، اور 1902 تک اس کی کتابوں کے اندر، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس میں اس نے 4 باتیں خود لکھی ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے تو کافر ہے، اس نے لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔ اس نے لکھا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جو اہل اسلام کو کافر کہے تو کافر ہے۔ یہ خود 4 باتیں اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور بعد میں ان باتوں کا ارتکاب کیا۔ لہذا میں، ہمارے یہاں ہولی فیملی اسپتال کے پاس یہاں پروگرام ہوتے ہیں 29 جنوری کو ہر سال، تو وہاں سامنے قادیانیوں کے گھر ہے نا، تو میں نے ان سے خطاب میں کہا کہ بھائیو آپ آؤ تو صحیح یار، میں اپنی کتابیں نہیں بتاتا، تم اپنے قادیانی کی کتابیں کھولو، اگر قادیانی نے یہ 4 باتیں نہ کہی ہو تو میرا نام تبدیل کرو۔ اب تم خود قادیانی خود کہہ رہے کہ جو اس طرح کرے وہ کافر ہے، وہ اس نے کر دیا تو کافر ہو گیا، ختم تمہاری زبان میں۔ تو تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، اور نبیوں کی بھی توہین کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے کہ اس نے کہا ہے چھوڑے ذکر عیسیٰ ابن مریم کا، اس سے بہتر تو ہے مرزا غلام قادیانی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اس کو شوگر کی بیماری تھی تو وہ اسے پیشاب زیادہ لگتا تھا، حکیم نے بتایا، تو کسی نے کہا، حکیم نے بتایا افیون کا استعمال کرو، تو کسی نے کہا بھائی استعمال کرو، تو اس نے جواب میں کیا کہا
کہ لوگ کہیں گے کہ پہلا مسیح شرابی تھا، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے پہلا مسیح شرابی تھا اور دوسرا افیون کھا رہا ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے خدا کا انکار کیا ہے، توہین کیا ہے۔ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں نبی کو اتارا، تو جھوٹا ہے، قادیان میں تو اللہ نے کسی کو نبی نہیں بتایا۔ اسی طرح 5ویں وجہ کفر جو شاہ صاحب نے باولپور کی عدالت میں ثابت کیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی، اور چھٹ آئے کہ عام امت محمدیہ کی تکفیر کی ہے۔ تو یہ 6 وجوہ کفر ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ جمعہ اور پیر کے دن عشاء کے بعد اسلامیہ مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی میں درس ہوتا ہے 10 سے 12 منٹ کے لیے، اس میں آپ لوگ تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے چینل پر دیکھے تو کیا بتائیں؟ عبدالوحید.pk، یہی یوٹیوب کا ان کا چینل ہے۔ ہم نے ان کو ایک شرط پہ اجازت دی تھی کہ تصویر نہیں بنائیں گے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ آج ہمارے ساتھ وہاں مشورے میں بھی شریک تھے۔ ختم نبوت کے ہمارا نیا دفتر الحمدللہ بن گیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اللہ کی فضل سے آج ہمارا پہلا اجلاس تھا وہاں پر، یہ وہاں بھی تشریف لائے، بڑی محنت ہے ان کی۔ یہ مجھے مجبور کیا بھائی عبدالوحید صاحب نے کہ مجھے اکیلے درس دو، یہ اکیلے بندے سے درس شروع ہوا، ماشاءاللہ ساتھی بیٹھتے، اور یہ ہمارے کافی درس ہو گئے۔ تو عبدالوحید.pk یہ یوٹیوب کا چینل ہے، اس پہ آپ یہ درس ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آگے فارورڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، یہ خاص کر نوجوان ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما۔ ناظرین میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں بیماری ہے، سب کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ ان کے عزیز و اقارب متعلقین جو دنیا سے گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ختم فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما، جن کے عزیزوں کے رشتے ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، ہمارے اس در کو جاری و ساری فرما، اس کو قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اس مسجد کے فیض کو جاری اور ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی